بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارا اختتام سورۃ سواد پر ہو چکا تھا اور آج سورۃ الزمر کی شروعات ہے انشاءاللہ۔ تو یہاں اللہ پاک نے اپنی پہلی کتاب یہ چونکہ اس کا جو بیسک مضمون ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی غلامی کو خالص کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی کہ اپنے فیصلے کو خالص کرنا اللہ کے لیے، یہ ہے اس کا مین مقصد۔ اور جن لوگوں نے اس کے برعکس کیا ان کا بھی اس میں کافی بیان ہے۔ تو یہاں سے جو شروعات ہوئی تو اللہ پاک نے فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، نازل کی گئی ہے کتاب اللہ کی طرف سے جو زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی، یعنی کہ اپنی کتاب میں اس میں کوئی کمی پیشی نہیں چھوڑی، کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی کہ اس میں موجود نہ ہو جو دنیاوی، جو آپ کے دین سے ریلیٹڈ ہے، وہ الحمدللہ اس میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، تو لہذا ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ اور اس کا جو بیسک بات ہے وہ کیا ہے؟ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، تو لہذا غلامی میں آ جائیے، غلامی کیجیے اللہ کی مخلص کر کے اپنے فیصلے کو اس کے لیے، یعنی کہ اپنے حکومت، جو حکومت آپ کو اللہ پاک نے اپنے جسم کے اوپر دی ہے، اس کو مثال کے طور پر آپ کو کنٹرول ہے، آپ فیصلہ کرتے ہو اپنے دماغ سے کہ یہ چیز میں نے اٹھانی ہے، پھر ہاتھ کو آرڈر کرتے ہو، پھر ہاتھ جا کر وہ چیز پکڑتا ہے، اٹھاتا ہے، تو یہ سارا فیصلہ ہے جو آپ کو اللہ پاک نے یعنی کہ قوت دیا، آپ اس سے فیصلہ کرتے ہو اور عمل میں لاتے ہو چیز کو۔ تو لہذا اپنے فیصلے کو، اپنی اس حکومت، اس قانون کو آپ نے خالص کرنا ہے اللہ کے لیے، یہ ہے آپ کا مقصد۔ اللہ پاک نے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا خلق کہ میں نے تخلیق کیا جنوں اور انسانوں کو اپنی غلامی کے لیے۔ تو لہٰذا ہمارا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی غلامی، نہ کہ اپنا کوئی اختیار، ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ دنیا میں آ کر جو اپنے اختیار بنانا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے اختیار کو چھوڑ دیتے ہیں، وہی بغاوت کرتے ہیں، وہی باغی ہے۔ تو خیر یہاں فرمایا الا للہ الدین الخالص، جان لیجئے کہ خالص فیصلہ صرف اللہ کے لیے ہے، یعنی کہ آپ کا جو بھی فیصلہ ہو وہ خالص ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے پکڑ لیے ہیں اس کے علاوہ اور اولیاء اور کارساز، مثال کے طور کے اوپر کوئی بندہ کسی چیز کو کارساز سمجھ لیتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر ایک بندہ آ گیا، آپ جان بچانے کے لیے آپ گاڑی میں آ رہے تھے، اس نے آ کر آپ کو دھکا دے دیا، تو بندے نے کہہ دیا کہ اگر تو نہ آتا تو میں مر جاتا، تو یہ بات بھی غلط آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کے کرم سے اس نے بھیجا ہے، یعنی کہ آپ کے اللہ کی مہربانی ہے جو آپ کو اللہ پاک نے بھیج دیا مجھے بچانے کے لیے، یہ آپ کہہ سکتے۔ اسی طرح آج دنیا میں جو اولیاء ہیں ان کو کارساز سمجھا جاتا ہے، یا جو بتوں کو پوجنے والے ہیں وہ اپنے بتوں کو مطلب اللہ تعالیٰ کے ہاں کارساز سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ جتنے بھی ہیں اور جو نبی علیہ السلام کے دور کے بھی تھے وہ بھی تھے، تو وہ کیا کہتے کیا تھے؟ ما نعبدوہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یعنی کہ وہ کیا اکثریت کا یہ بات ہوتی تھی کہ ہم ان کی غلامی نہیں کرتے، یعنی کہ وہ جن کو اللہ کے ساتھ کارساز بنا رہے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ اپنا عقیدہ ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی غلامی نہیں کرتے مگر یہ کہ تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں، بہت قریب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا یہ بیچ میں سیڑھی ہے، ذریعہ ہے۔ یہ عقیدہ تھا ان لوگوں کا جو اس وقت سے، آج بھی یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ آج بھی کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ کے پاس نہیں جا سکتے، ہم کو سیڑھی استعمال کرنی ہوگی۔ ہم اسی طرح وہ اولیاء کو مطلب پکڑتے ہیں سیڑھی، انبیاء کو پکڑتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس چیز کو ساری کو ختم کر دیا۔ اللہ پاک نے کہا کہ اللہ کے لیے سارا کچھ، تو یہ جو عقیدہ رکھتے تھے تو اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان اس میں جو وہ اختلاف بنا رہے، یہ جو اختلاف کر رہے ہیں تو اللہ پاک اس کا فیصلہ کر دے گا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کذب کفار، بے شک اللہ پاک ہدایت نہیں دیتا اس کو جو ہو جھوٹا اور نہ شکرا، یعنی کہ جو جھوٹ مان رہا ہے اللہ کے اوپر، یہ جھوٹ ہے جو اللہ کے اوپر۔ اللہ پاک انسان کی شرح سے بھی زیادہ نزدیک ہے، یہ ہر بندہ جانتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ان کا اعتقاد اللہ کے اوپر نہیں ہوتا، ایک تعویذ لٹکا دیتے ہیں جو شرح سے زیادہ دور ہوتا ہے، اس کے اوپر یقین لے آتے۔ تو یہ ساری بات یقین کی ہے، جس نے اللہ کے اوپر توکل کر لیا اللہ پاک اس کے لیے کافی ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو سارا اپنا پورا اعتقاد دل اور ہمہ تن اس کے اوپر، یعنی کہ وہ رکھنا یقین، یہ صرف اللہ کے اوپر۔ جب آپ کا یہ ہوگا
تو اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا. لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے اوپر یقین رکھ رہے ہیں لیکن اللہ کی بات نہیں مان رہے. اللہ پاک نے دو طرفہ معاملے کو رکھا ہے. اللہ پاک نے فرمایا اذکرونی واذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، یعنی کہ تم میرا شکر، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری شکر گزاری کرو اور میری ناشکری مت کرنا. یہ اللہ پاک نے فرما دیا. تو فرمایا کہ بے شک اللہ پاک جھوٹوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ بات کلیئر ہوگی. جو بھی بندہ جھوٹا ہے، اللہ کی نظر میں اللہ کے معاملے میں جھوٹ کا رویہ اختیار ہے، اس کو ہدایت نہیں ملے گی. اور یہ ہدایت ہی ایک سب سے بڑی نعمت ہے جو ہم ہر بندہ جو نماز پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ یہی مانگتا ہے. وہ کوئی جنت وغیرہ نہیں مانگتا، وہ یہی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت کر سیدھے راستے کی. تو اللہ پاک نے بتا دیا کہ اللہ پاک ناشکرے اور جھوٹے کو ہدایت نہیں کرتا. تو لہذا جو جھوٹے عقائد بناتے ہیں پھر اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں ہدایت، تو ان کو اللہ پاک نے جواب دے دیا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ایسوں کو. تو فرمایا لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء. تو جس طرح مطلب ایک اور جھوٹ گڑا گیا، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں مقرر کیے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ وہ بنا لے اولاد، اگر یعنی کہ اللہ پاک اپنی اولاد بنانا چاہتا تو البتہ وہ چن لیتا اس میں سے جو وہ پیدا کرتا. یعنی کہ اگر وہ چوائس کرتا کہ میں نے اولاد ہی بنانی تو جس کو چاہتا وہ اپنے لیے اولاد بنا سکتا تھا، لیکن جو چاہتا. لیکن کیا ہے؟ سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، پاک ہے وہ، یعنی کہ ان عقائد، ان غلط باتوں، غلط نظریات سے وہ پاک ہے. هو اللہ، وہ جو اللہ ہے وہ ایک ہے، یکتا ہے اور زبردست ہے. یعنی کہ وہ اس کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ چیزیں دیکھیں نا، ایک ناقص چیز ہے اولاد، والد کے لیے اولاد کا ہونا، کیونکہ وہ اس کے پیچھے مطلب اپنی جوانی خرچ کرتا ہے، اس کی خواہشوں کو مد نظر رکھتا ہے، اس کے لیے مطلب سٹرگل کرتا ہے تاکہ میرے بچوں کو ہر چیز پوری آئے. تو یہ اس کے لیے ایک مجبوری بن جاتی ہے. مثال کے طور پہ ایک بچے کے باپ کا بیٹا اگر کوئی اغوا کر لیتا ہے تو وہ اس کو اغوا والے کو ہر چیز دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہو یا میری بچی کو کچھ نہیں ہو. تو یہ کیا ہے؟ اولاد کیا ہے؟ ایک ناقص چیز، یعنی کہ ایک نقص ہے جو مطلب کمزوری ہے ایک اس کے لیے. تو اللہ پاک ہر کمزوری سے پاک ہے، اس کو کسی کمزوری کی کوئی وہ نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، اللہ پاک وہ ہے جس نے تخلیق کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ. یعنی کہ وہ ہے، اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو ساتھ حق کے. یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، وہ ڈھانپ لیتا ہے دن کو رات کے اوپر اور لپیٹ لیتا ہے رات کو، اپنا رات کو دن کے اوپر اور لپیٹ لیتا ہے دن کو رات کے اوپر. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کام میں لگا دیا اس نے سورج اور چاند کو. كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر کوئی ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے. یعنی کہ یہ جو سرکل ہے اللہ پاک نے چلایا یہ ایک وقت مقرر تک کے لیے. پہلے سائنٹسٹ اس چیز کو نہیں مانتے تھے، آج وہ بھی مانتے ہیں. بگ بینگ کی ہسٹری جب ان کو پتہ چلی ہے، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ چیز ساری پیدا ہوئی ہے اور اس نے ختم ہونا ہے. اس لیے ابھی وہ ڈاکومنٹری ایسی تیار ہوتی ہیں جو مطلب جب کچھ نہیں رہے گا تب کیا ہوگا. ایسی ڈاکومنٹری آپ کو مل جائیں گی یوٹیوب کے اوپر بھی، آپ دیکھیں تو جو انہوں نے ابھی مطلب بنا رہے ہیں اپنی طرف سے. تو خیر ایسا کچھ نہیں ہوگا جی. تو اللہ پاک نے بیان کر دیا کہ سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا. خیر تو فرمایا الا هو العزیز الغفار، یہاں پھر وہی صفات اللہ پاک کی آگے کہ جان رکھو کہ وہ زبردست ہے اور بہت بخشنے والا ہے، یعنی کہ بخشش فرمانے والا ہے. تو فرمایا خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانیة ازواج یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہوا فانا تصرفون. تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ اس نے پیدا کیے تمہیں جان سے ایک ہی، یعنی کہ ایک ہی جان سے
اللہ پاک نے پیدا کیا، پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر آدم علیہ السلام کی حواس یعنی کہ ان سے پیدا کیا ہماری ہوا کو، تو پھر اس سے پھر باقی پیدا ہوئے، پھر اس نے بنایا، یعنی اس میں یہ بھی آتا ہے کہ تمام روحیں بھی ایک جان سے پیدا ہوئی، اپنا جو نفس ہیں وہ بھی تمام ایک جان سے پیدا ہوئے. یہ بھی ایک جگہ آتا ہے کہ جب اس نے تم کو آدم کی پیٹھ سے تخلیق کیا. تو خیر پھر اس نے بنایا اس سے اس کا جوڑا، یعنی کہ جیسا میں نے کہا آپ کو پہلے کہ پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا. اس نے اتارے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے. یہ جو 8 جوڑے مویشیوں کے اللہ پاک نے گنوائے، ان کو ہم نے پیچھے سورہ نام میں بھی پڑھا، جس میں 2 گایوں میں سے 2 بکریوں میں سے، اور مطلب ان میں سے 2 اونٹوں میں سے، اور 2 دوسرے تھے وہ جو بھینس وغیرہ وغیرہ، مطلب جو ان چپائیوں کے اللہ پاک نے نسلیں بیان فرمائی سورہ نام میں. تو وہ جو ہیں جن سے ہم دودھ اخذ کرتے ہیں اور جن کو ہم مطلب ہمارے گھریلو اختیار کے استعمال میں آتے ہیں. تو ساتھ ہی فرمایا اور تخلیق کرتا ہے تمہاری پیٹوں میں سے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری، یعنی کہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری تخلیق کرتا ہے. بات دوسری تخلیق کے اندھیروں میں 3، یعنی کہ 3 اندھیروں میں تم کو رکھتا ہے. یہ ماں کے اندر جہاں انسان ہوتا ہے وہاں 3 اندھیرے ہیں، یہ قرآن ثابت کرتا ہے. آج سائنٹسٹ اس بات کو کلیئر کر چکے ہیں کہ واقعی انسان جو ہے اوپر ماں کا پیٹ ہے، اندر مطلب جس میں وہ بچہ ٹھہرتا ہے، جس کو مطلب وہ بچہ دانی ہم بولتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے نا اس کے اندر پھر ایک پردہ ہوتا ہے، اس کے اندر جا کر وہ بچہ پرورش پاتا ہے. تو فرمایا اسی کے لیے ہے بادشاہت، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی. تو پھر تم کدھر پھرے جا رہے ہو؟ یعنی کہ بادشاہ وہی ہے، مالک وہی ہے، اس کے باوجود تم اس کو مالک نہیں مان رہے ہو، تم اس کی بادشاہی کو تسلیم نہیں کر رہے ہو، تم اس کی بادشاہی کے اوپر یعنی کہ وہ جو حکم کرتا ہے منہ سے کہہ رہے ہو کہ بادشاہ اللہ ہے، لیکن اللہ کی بات کو نہیں مان رہے ہو. تو مطلب کیا کہ تمہارا ماننا بھی ناقص ہے، تم اللہ تعالیٰ کی ذات کو بادشاہ نہیں مان رہے ہو. یہ تمہاری خالی منہ زبان کی بات ہے جو کہہ رہے ہو کہ ہاں بادشاہ اللہ ہے، لیکن جس طرح ماننے کا حق ہوتا ہے وہ تم نہیں مان رہے ہو. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا تو تم کدھر پھرے جا رہے ہو؟ یعنی کہ یہ سارا کچھ تم کو بھی پتا ہے کہ اللہ کا. یہ دیکھیں نا کفار سے بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ پوچھو ان سے کہ یہ زمینوں آسمانوں کا مالک کون ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ. اس طرح تو سب مانتے ہیں اللہ کو، لیکن اللہ کو ماننا ہے، مخلص کرنا ہے اپنے فیصلے کو اس کے لیے. یہ ماننا ہے جو اس آیت میں شروع میں کہا گیا کہ اپنے فیصلے کو، اپنی غلامی کو خالص کرنا ہے اللہ کے لیے. یہ ہے اصل ماننا. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وإن تشکروا یرضاہ لکم. یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم ناشکری کرو گے، یعنی کہ نہیں مانو گے، انکاری کرو گے، اللہ کی بات کے اوپر نہیں آؤ گے، نہیں مانو گے ایک بھی بات کو، چاہے وہ ایک بھی بات ہے، اگر اس بات کو بھی تم دل سے نہیں مانو گے اور اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوگے، تو جان رکھو کہ اللہ پاک بے پرواہ ہے تم سے، اور اللہ نہیں پسند کرتا. یہ بھی جان رکھو کہ اللہ پاک نہیں پسند کرتا اپنے غلاموں کے لیے کہ وہ ناشکری کرے، نہیں مانے، اللہ کی بات کو نہیں مانے. یہ اللہ نہیں پسند کرتا. اللہ پاک اس کو حتیٰ ویسا کوشش دیتا رہتا ہے کہ وہ بچ جائے. اور اگر تم شکر کرو تو یہ تمہارے لیے، وہ تم کو پسند کرتا ہے. یعنی کہ اگر تم شکر کرو تو تمہارے لیے اس چیز کو پسند کرتا ہے. اور وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. یعنی کہ یہ جان رکھو، یعنی کہ اللہ پاک تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ تم اللہ کی شکر گزاری کرو، اور نہیں اللہ پاک بوجھ ڈالے گا کوئی، یعنی کہ اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وہ قیامت والے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور تم پھر اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. تو پھر وہ بتائے گا تمہیں جو کچھ تم عمل کرتے تھے، یعنی کہ تم کو جو تمہارے اعمال تھے دنیا میں، جن کو تم بے خبری میں یعنی کہ بھولے ہوئے تھے اللہ کو یا جو بھی تھا، تو وہ اللہ پاک آپ کو وہاں دے گا، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ نہیں ہے کہ کسی کا بوجھ مطلب دوسرا اٹھا لے گا، کہے گا چلو جی میرا باپ گنہگار، آپ مجھ کو جو ان کا بوجھ دے، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی.
تو ساتھ ہی فرمایا کیونکہ وہ خوب جانتا ہے جو تمہارے سینوں میں ہے، یعنی کہ یہ اللہ کو معلوم ہے کہ کون کس نیت سے اللہ تعالیٰ کی غلامی کر رہا ہے. اللہ پاک کو ہر چیز کا علم ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب انسان کو پہنچتی ہے، چھوتی ہے، انسان کو جب چھوتی ہے کوئی تکلیف، کوئی ضرر، تو وہ پکارتا ہے اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع کر کے، یعنی کہ بڑے بارجوع ہو کر اللہ کی طرف اس کو پکارتا ہے کہ یا اللہ بس ابھی مجھے بچا لے، ابھی مجھے چھڑا دے، آئندہ سے بعد ایسا نہیں ہوگا. مطلب یہاں کسی جگہ ڈوب رہا ہے تو کہتا ہے بس بچا لے مجھے، اس مطلب طوفان سے بچا لے یا جو بھی کر. تو یہ اس وقت تو جب وہ سامنے آ جاتی ہے کوئی تکلیف اس کو، اس وقت تو وہ خالص کر کے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے. ثم اذا، اللہ پاک نے فرمایا ثم بعد میں، اذا خولہ نعمۃ منہ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل. تو یعنی کہ جب اللہ پاک نے فرمایا کہ جب میں اس کو پھر عطا کر دیتا ہوں کوئی نعمت اپنے پاس سے، تو وہ بھول جاتا ہے جو تھا اس نے پکارا، یعنی کہ جو پکار پہلے کی تھی اس مشکل اور مصیبت کی گھڑی میں، اس وقت وہ بھول جاتا ہے اور دوبارہ یعنی کہ وہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ ابھی، یعنی کہ اللہ پاک اس کا ناشکری پھر کرنا شروع کر دے. اور کرتا کیا ہے، وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، یعنی کہ وہ بھول جاتا ہے اللہ کو اور بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کارساز، آسرے بنا لیتا ہے کہ ہاں بھائی فلاں وجہ سے میں بچ گیا تھا، بس ایسا ہو گیا تھا، میں نے یہ عمل کر لیا اور بچ گیا. تو یہ مطلب آسرے شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ بھٹکا دے اس کے رستے سے، تاکہ لوگوں کو بھی اسی طرح گمراہ کر دے. وہاں یہ نہیں کہتا کہ اللہ پاک نے مجھے بتا دیا، وہ کہتا ہے ہاں بھائی میں نے یوں کر دیا، یہ کر دیا، میں یہاں سے چھلانگ لگا گیا، میں یہ ہو گیا، میں وہ کر گیا، مطلب بچنے کے اپنے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ چیزیں اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتا، تو اس سے لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہوتا ہے. یا یہی بات دوسری ٹائپ میں اگر کہی جائے تو مثال کے طور پہ جب اس وقت پکارا تھا تب تو ٹھیک تھا، جب نکل آیا تو اس کے بعد پھر اوروں کو شریک بنانا شروع کر دیا، دوسروں کی طرف منسوب کرنی شروع کر دی باتیں کہ اس نے مجھے بچا دیا یا یہ کر دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ مطلب ناشکری میں آ جاتی ہیں، کفر میں آ جاتی ہیں. اور اس سے یہ اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے. کل کہہ دیجئے تمتع بکفرک قلیلا انکا من اصحاب النار. اللہ پاک نے فرمایا تو کہہ دیجئے کہ فائدہ اٹھا لو اپنے اس ناشکری کا، یعنی کہ یہ جو ناشکری کر رہے ہو اس کا اگر تمہارے ذہن میں کوئی فائدہ کسی سے مطلب رضا حاصل کرنی یا کچھ فائدہ حاصل کرنا تو اٹھا لو تھوڑا سا. بے شک تم آگ والے لوگ، یعنی کہ تمہارا اختتام یہ ہے کہ تم لاسٹ میں آگ میں ہی جاؤ گے، کیونکہ تم نے اللہ تعالیٰ کی غلامی کی ناشکری کر دی، اس کی اتنی بڑی نعمتوں کی ناشکری کر دی، اس کو یاد نہیں رکھا. اس نے تم کو بچایا، پہلے پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے، تم کو اس نے تقویت بخشی، اس نے تم کو بڑا کیا، اور جب تم کو بنایا بھی اپنی غلامی کے لیے اور تم کو اپنا سارا پیغام بھی پہنچا دیا اپنے پیغمبروں کے ذریعے، اس کے باوجود تم نے اس کو چھوڑ دیا، اسی کی چیزیں استعمال کر رہے ہو لیکن اس کا شکر نہیں کر رہے ہو. تو لہٰذا اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے لیے پھر تیار کر رکھی ہے عذاب آگ کا. امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرات وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ. اللہ پاک نے فرمایا کیا بھلا وہ جو غلامی میں یعنی کہ قانت مخلص ہے، یعنی کہ اطاعت گزاری میں ہے، گھڑیوں میں رات کی، یعنی کہ اطاعت گزاری میں گزار رہا ہے اپنی راتیں، اور سجدے کرنے والا ہے، راتوں کو سجدے کر رہا ہے، وقیام اور قیام کھڑا کر رہا ہے، یعنی رات کو کھڑے ہو کر وہ قیام کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے. اور مسئلہ مین کیا ہے کہ وہ آخرت سے ڈرتا ہے، یعنی کہ آخرت کا خوف رکھتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی انسان گناہ سے بچے گا، یعنی کہ اس کی بچنے کی، جب انسان بچنے کی پوری کوشش کرے گا تب جب وہ آخرت کے اوپر اس کا پورا یقین ہوگا، آخرت سے جب وہ مطلب اس کا پورا یقین ہوگا کہ میں نے آخرت میں مر جانا، اللہ کے سامنے جانا ہے، تب وہ انسان اپنے گناہوں سے بچے گا. ادروائز وہ انسان کو دھوکہ دینے کے لیے اس کا نفس اور شیطان اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں.
باقی دنیا کی یہ رنگت وغیرہ رنگینیاں یہ انسان کو مطلب ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے وہ جو گمراہ ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے. تو لہٰذا جو آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہے وہ تو مطلب اس کا یہ حال ہوگا. چونکہ وہ آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہے اس وجہ سے وہ کیا کرے گا, اللہ کی راتوں کی گھڑیوں میں اللہ کے سامنے قیام بھی کرے گا, سجدے بھی کرے گا, اللہ کے لیے اپنی غلامی کو خالص کرے گا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ مین وجہ کیا ہے کہ اس کو آخرت کا یقین ہے کہ اس نے آخرت کے وقت اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے, یعنی کہ وہ اپنے رب کی رحمت کی طرف لوٹتا ہے. آپ کہہ دیجئے, اللہ پاک نے فرمایا کل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, آپ کہہ دیجئے کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے. یعنی کہ ایک بندہ تو یہ ہے کہ دیکھیے جانتا تو ہر کوئی ہے قیامت آئے گی, لیکن ایک جاننا ہے کہ پورے یقین کے اوپر اس کے اوپر قائم ہے, ایک بندہ وہ ہے, اور ایک ہے جو نہیں مطلب اس کے اوپر قائم, وہ نہیں جانتا. تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب, کہ بے شک جو نصیحت اخذ کرتے ہیں یعنی کہ جو نصیحت یاد رکھتے ہیں وہ ہیں جو سیانے ہیں. اولو الالباب جو سیانے لوگ ہیں. اللہ پاک دیکھیں کس کو سیانہ کہا؟ سمجھدار. سمجھدار کس کو کہا؟ وہ جو یعنی کہ اللہ کی بات کے اوپر پورا قائم ہے, وہ ہے اللہ کی نظر میں سمجھدار. ہماری دنیا کی نظر میں تو ہم عمران خان کو سمجھدار سمجھ رہے ہیں, نواز شریف کو سمجھدار سمجھ رہے ہیں, یا بش کو سمجھدار سمجھ رہے ہیں, یا پوٹن کو مطلب سمجھدار, مطلب ایسے لوگوں کو جو دنیا میں اس وقت حاکمیت کر رہے ہیں, ہم بولتے ہیں یہ بڑے سیانے ہیں. تو اللہ کی نظر میں سمجھدار کون ہے؟ شاید مسجد میں بیٹھا, کونے میں بیٹھا, مسجد کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا وہ جو پھٹے کپڑوں میں بھی ہے وہ ہو شاید, لیکن اللہ کی بات کو صحیح طریقے سے سمجھ رہا ہے اور اس کے اوپر صحیح چل رہا ہے. اللہ کی نظر میں سمجھدار وہ ہے. تو لہذا اللہ پاک نے اپنی اس کتاب میں سمجھدار کون ہے یہ بھی بیان کر دیا. تو یہ پہلا رکوع یہاں آج اختتام ہو گیا. انشاءاللہ یہاں سے آگے پھر شروعات ہوگی. السلام علیکم.